ہمسایوں کے گھر خسرے ناچ رہے تھے، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ماں جی جو اولاد سے محروم تھی، خسروں کے دیکھ کے وہ کہتی ہیں اللہ میاں یہ منڈا نہیں دینا تو خسرا ہی دے دے، پتہ نہیں کب کی دعا کب قبول ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، بولنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ وہ ماں جی جو عرصہ دراز سے بانجھ تھی، اولاد سے محروم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا کر دیا، حمل سے ہو گئی، اور جب وقت پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کی بڑی خوشی کی، پورے گاؤں مٹھائیاں بانٹی، رشتہ دار آئے، بڑا لمبا انہوں نے خرچہ کیا۔ جو بیٹا بڑا ہوتا گیا اس کے نخرے بڑھتے گئے، اور بیٹے میں تھوڑی سی حرکتیں تھی لڑکیوں ٹائپ والی، ماں باپ نے غور نہ کیا، دھیان نہ دیا۔ لیکن جب لڑکا تھوڑا بڑا ہوا تو لڑکے کو اپنے ماں باپ سے بڑا پیار تھا۔ ان کی خاطر سے سوچا کہ میں یہاں پہ کوئی بھی ایسا کام کیا، حرکت کی تو ماں باپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے ٹرائی کیا، اسٹڈی کے بہانے پہنچ گیا فرانس، اور وہاں پہ پڑھتا رہا، اور جو اس کی خواہشیں تھیں ہم جنس پرستی کی، وہ وہاں پوری کرتا رہا۔ فل گے پن والا کام اس نے کرتا رہا وہاں پڑھنے لکھنے کے بعد اس کو جاب مل گئی بینک میں۔ جب جاب مل گئی اس کو 10-11 سال ہو گئے، واپس پاکستان نہ آیا۔ اب اس کے ماں باپ ترستے ہیں، وہ پیسے تو پراپر بھیج رہا ہے ٹائم پہ ٹائم، لیکن واپس نہیں آتا۔ آخر ماں باپ نے آخری حربہ جو ہوتا ہے نا وہ آزمایا، بیماری کا بہانہ بنایا، ویڈیو کال پہ دکھایا کہ تمہارا باپ کتنا بیمار ہے، 2-3 ڈرپ ساتھ لٹکائی ہے، ڈاکٹر کھڑا ہے، نرسیں کھڑی ہیں۔ لڑکے نے سمجھا واقعی بہت بیمار ہے میرے والدین۔ لڑکا جناب فوراً چھٹی لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے پاکستان۔ جب یہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں باپ نے ڈرامہ کیا ہے، اور ماں باپ نے اس کے لیے لڑکی تیار رکھی ہوئی تھی، آتے ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا، لڑکے سے پوچھا تک نہیں۔ اب لڑکا ہکا بکا حیران پریشان، کسی کو بتا بھی نہ سکے کہ میں کیے ہوں۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ 4-5 دن رہتا ہے بیوی کے ساتھ، لیکن کوئی بھی ازواجی تعلقات ادا نہیں ہوتے۔ اسی طرح ٹائم پاس ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، بیوی کو گھماتا پھر آتا ہے، اور واپس چلا جاتا ہے فرانس۔ کہتا ہے مجھ کو ایمرجنسی کال آئی ہے، وہاں میری جاب کو مشکل ہے، تو میں اپنی بیوی کو واپس فرانس بلا لوں گا پہلی فرصت میں۔ اب وہاں پہ جا کے بھول بھال گیا کوئی بیوی بھی ہے۔ جو لڑکا تھا اس کے والدین کو یاد کراتے کہ بھائی اپنی بیوی کو بلاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا، تاکہ ہمارا کوئی پوتا پوتی ہو، ان کا منہ دیکھیں، خوشیاں ہوں، یہاں پہ ہماری کو نسل آگے چلے۔ آخر لڑکا ماں باپ کے کہنے پہ تنگ آ کے اپنی بیوی کو بلاتا ہے فرانس میں۔ یہاں پہ جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتا ہے۔ خوش تو نہیں تھا، لیکن چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ لے کے اس کو ریسیو کرتا ہے، گھر لے کے آتا ہے۔ ایسے ہی 4-5 دن ہو جاتے ہیں۔ ڈیلی رات کو گھومتے پھرتے، دن کو سارا علاقہ دکھاتا، چھٹیاں لی ہوئی تھی ہفتے ڈیڑھ کی اس نے، سارا علاقہ دکھاتا، اور شام کو ٹائم سے سو جاتا۔ ابھی تک ان میں کوئی بھی ازواجی تعلقات ادا نہیں ہوتے۔ بیوی سوچتی ہے اچھا میرا شوہر ہے، میں اتنے عرصے بعد کے ساتھ مل رہی ہوں، لیکن اس کو خوشی تو ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہا، کوئی ازواجی تعلقات ادا نہیں کر رہا۔ اس طرح ایک دن گھوم پھر کے آتے ہیں تو بہت سی فوٹو لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، بڑا پیارا ایریا تھا۔ رات کو آ کے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شوہر سو گیا، ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ اس کو بڑا غصہ آتا ہے اپنے شوہر پہ کہ کیسا آدمی ہے، میری طرف دیکھتا نہیں، میں کتنی خوبصورت ہوں، جوان ہوں، حسین ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے، میں گوریوں سے زیادہ گوری ہوں۔ گوری چٹی لڑکی تھی، گوری چٹی تھی۔ اس نے نا وہاں پہ ویڈیو نا سکرول کرنی شروع کر دی۔ کرتے 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 ایک سامنے ویڈیو آتی ہے، وہ ویڈیو دیکھ کے حیران پریشان، ہکا بکا، آنکھوں میں آنسو۔ وہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر اس لیے مجھ کو ٹائم نہیں دیتا، اس کو تو لڑکے پسند ہیں۔ وہ لڑکوں کے ساتھ ہے، ایک لڑکا نہیں کئی لڑکے ہیں، بہت سی فوٹو ہیں، بہت سی ویڈیو ہیں جن کے ساتھ یہ نازیبا حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ تھا، اس کو پسند لڑکے تھے۔ اب اسے رونا پٹنا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سے اس کی بیوی اٹھتی ہے، اور جو شوہر اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے بیوی رو رہی ہے، وہ پوچھتا ہے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس کا یکدم اس کی نظر پڑتی ہے موبائل پہ جہاں اس کی گندی ویڈیو چل رہی ہے۔ وہ فوراً ویڈیو بند کرتا ہے، سمجھ گیا سارا ماجرا۔ وہ بیوی سے کہتا ہے چپ کرو۔ بیوی کہتی ہے تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم یہ گئے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں تم کو بتانا چاہ رہا تھا، مجھ کو فرصت نہیں ملی، مجھ کو مہلت نہیں ملی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے والدین نے اپنی خوشی خاطر زبردستی شادی کر دی۔ اب جو بھی ہے تم اپنی زندگی انجوائے کرو، جیسا بھی انجوائے کرنی ہے، اور مجھ کو اپنی زندگی انجوائے کرنے دو، میں یہ تم سے کہنا چاہ رہا تھا۔ لڑکی کہتی ہے میں سب کو بتا دوں گی، تم گئے ہو، تمہارے والدین نے مجھے دھوکہ دیا، فراڈ دیا۔ لڑکا اپنے والدین پہ نا
حرف نہیں آنے دیتا، بڑا احترام کرتا تھا۔ اب تو میں تکرار اتنی بڑی ہے، وہاں ایک پائپ سا پڑا تھا، رسی ٹائپ چھوٹا پر پائپ تھا، وہ بیوی گلے میں ڈال کے کیونکہ وہ کھینچا ہے نا، تو پہلے جھٹکے میں اس کی بیوی پار ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب جب دیکھتا ہے کہ بیوی کی لاش سامنے پڑی ہے، حیران پریشان، ہکا بکا، کروں تو کروں کیا۔ اب اس نے ایک مووی دیکھی تھی، اس میں ایک بندہ ہوتا ہے، اس کی بیوی کو مارنے کے بعد نا اس کو پیس پیس کرتا ہے اور آدھی لاش دباتا ہے لان میں، اور آدھی کو نا جس پہ باربیکیو کرتے ہیں بھٹی، اس پہ جلا کے ہڈیاں کہیں اور پھینکواتا ہے، اور سراغ ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ کاپی کرتا ہے فلم کی، بیوی کے پیس کرتا ہے، پیس کر کے کچھ پیس کو لان میں دبا دیتا ہے، باقی کچرا اکٹھا کر کے ان میں جو بیوی کے اعضاء کو آگ لگاتا ہے تاکہ جل جائیں۔ اب اس کے جو آگ لگانے کی سمیل تو بہت گندی ہوتی ہے، ہمسایوں کے گھر میں سمیل جاتی ہے۔ وہاں سے ایک ہمسایہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کے گھر سے دھواں بھی آ رہا ہے اور گندی سمیل آ رہی ہے، آخر کر کے آ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، گھر میں نا لان کی صفائی کی تھی تو اس کو میں نے وہاں پہ جلا رہا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ کی بیوی کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ادھر ہی ہوگی۔ اب وہ چلے جاتے ہیں۔ جب دوسرے دن پھر سمیل آتی ہے تو پولیس کو کال کرتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں سے ایسی گندی سمیل آ رہی ہے۔ پولیس آتی ہے، وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی ہمارے آپ کے ہمسائے نے کمپلین کی ہے آپ کے گھر سے گندی سمیل آ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، گھر میں کچرا تھا وہ جلا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کل بھی کچرا جلا رہے تھے، آج بھی کچرا جلا رہے ہیں، کون سا کچرا ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جا کے جب دیکھتے ہیں تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ انگیٹھی کے نا نیچے اس میں رکھا ہوتا ہے بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تمہاری بیوی کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے بیوی کا مرڈر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے مرڈر کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے وہ مجھ پہ الزام لگا سی گے ہے، تو وہاں پہ تو گے عام چیز ہے۔ وہ کہتا ہے تو کیا ہوا، اگر تم گے ہو تو بیوی کا مرڈر کر دو گے۔ اب اس کو لے کے آتے تھانے۔ اب اس کا فون بھی ساتھ تھا، اس کے فون پہ اس کے باپ کی بار بار کال آ رہی ہے۔ جب کال آتی ہے اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا جو لڑکا اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے اور یہ گے ہے۔ اب اس جو بوڑھا آدمی تھا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے گے کو بیماری ہے، کیا بلا ہے گے؟ اسے سمجھاتے ہیں کہ آپ کا لڑکا خسرا ہے، اس کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اس کو لڑکے پسند ہیں۔ لو جی، ماں باپ شرمندگی کے مارے فون بند کر دیتے ہیں اور گھر میں رونا پٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی بہو مر گئی ہے۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، آخر وجہ کیا بنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گے تھا۔ تو کہا تم گے تھا تو شادی کیوں کی؟ وہ کہتا ہے جی ایسے میں پاکستان گیا، میرے ماں باپ نے بلا دیا پاکستان، انہوں نے میرے ساتھ ڈرامہ کیے، جاتے میری شادی کر دی، میں نے بڑا کوشش کی نہ ہو، اس کو چھوڑ کے وہاں پہ آ گیا، ماں باپ نے اس کو یہاں بھیج دیا۔ یہاں پہ آ کے میں اچھے بڑے زندگی گزار رہا تھا، موبائل پہ میرا موبائل آف کرنا بھول گیا، ورنہ پاسورڈ لگا ہوتا، موبائل آن تھا، ویڈیو چل رہی تھی، میں سو گیا، بیوی اسکرول کرتی نا تصویریں چیک کرتی اس کو میری ویڈیو نظر آ گئی، اس پہ رو رہی ہے، شور مچا رہی ہے، چیخ رہی ہے، میں سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھی نہیں، تو پائپ میرے ہاتھ میں آیا، میں نے پائپ سے گلا دبایا، وہ مر گئی۔ کہتا ہے مر گئی تو تم نے یہ سامنے کیوں نہیں آئے، تم نے اس کو یہ چھپانے کی کوشش کیوں، کاٹا کیوں؟ وہ بتاتا میں نے فلم دیکھی، جو بھی سٹوریز پوری سنائی، لیکن اب بیوی کا تو کام ہو گیا۔ اب یہاں پہ آج کا زمانہ ہے، یقین کریں ہاسٹلوں میں لڑکیاں جو سی ہے، فیمیل جو عورتوں میں ہومو سیکسولیٹ جو سی ہے، لڑکیوں کو لڑکیوں میں انٹرسٹ ہو گیا ہے، لڑکوں کو لڑکوں میں انٹرسٹ ہو گیا، قوم لوط والے کام شروع ہو گئے ہیں، دنیا تباہی کے دہانے پہ چل رہی ہے، بڑا برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ باقی جو انسان نا آپ کہیں شادی کر رہے ہیں، اگر لڑکا نہیں بتا رہا تو آپ خود تو پتہ کر سکتے ہیں نا۔ آپ کو صرف اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی یورپ چلی جائے گی، بڑی سیٹ ہوگی، اس کی زندگی برباد ہو گئی، نہ اس کی شادی ہوتی ہے نہ وہ موت کے ڈھانے میں پہنچتی، پر ہے کہ ایسا سسٹم لکھا ہوتا ہے۔ باقی آپ اس کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔